हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विज़डम टाइम। ये मेरे सीरीज़ का नाम रख लिया विज़डम टाइम। अब ये मेरा ख़्याल में थर्ड वीडियो है जो मैं आपके लिए बना रही हूँ उसके लिए। और मैंने जैसे कहा था कि मैं डिफरेंट मौज़ूआत पर वीडियो बनाऊंगी। जिस दिन जो चीज़ मुझे महसूस होगी कि ये मुझे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और वर्दी है शेयर करने की, ये इस लायक है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब आज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, कमेंटेटर हूँ। लेकिन क्रिकेट जो है, मैंने उसे मेंशन किया था कि मेरा एक ही शौक़ नहीं है एज़ फार एज़ स्पोर्ट्स को। तो मैं फ़ुटबॉल भी देखती हूँ और टेनिस भी बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो मेरा ये ख़्याल है कि किसी भी, मैं मर्दों की बात नहीं करूँगी, वो तो स्पोर्ट्स देखते ही हैं, मैं इस वक्त औरतों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये सोची कि किसी भी इंसान के लिए, औरत के लिए, लड़की के लिए, जब वो बड़ी हो रही होती है, बच्ची होती है, बच्ची से लड़की लड़की होती है, लड़की से औरत हो जाती है, तो बचपन में ये ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स का शौक़ दिलाएं और शौक़ फैलाएं, और किसी तरह भी उसको शौक़ हो जाए बच्ची को क्रिकेट का, फुटबॉल का, टेनिस का, बैडमिंटन का, जो भी स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स का, बॉक्सिंग, जो भी वो टेकअप करना चाहती है। और ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स वो टेकअप करे फिज़िकली, देखे, एंजॉय करे और इसमें इन्वॉल्व हो। तो मैं मेरी जो डॉटर इन लॉ है समीम, उसकी अम्मी से बात करी थी, हुमैरा उनका नाम है, कि मैं अपने वालिद की बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहती हूँ और हूँ कि उन्होंने बचपन से मुझे स्पोर्ट्स का, वो बहुत स्पोर्ट्स देखते थे, तो बस मुझे भी स्पोर्ट्स का शौक़ हो गया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की, वो ये कि वो उन्होंने कहा कि मेरे भी अब्बा बड़ा देखते थे लेकिन हमें तो ना हुआ ऐसा शौक़। तो मैंने फिर मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने कहा कि एक स्टेप मेरे अब्बा ने एक स्टेप फॉरवर्ड वो गए इस बातों से, कि जैसे जब मैं किताब भी एक लिख रही हूँ, उसमें भी मैं लिख रही हूँ कि जब मैं छोटी सी थी, 6 साल की थी, तो इंडिया आया हुआ था, पाकिस्तान बहुत सालों बाद आया था, तो वो टेस्ट सीरीज़ हो रही थी। तो मेरे अब्बा यूज़ टू मेक श्योर कि जो उठें मैच देखने के लिए। हम उस वक्त मेरी नानी के घर थे और मेरे अब्बा बिटवीन प्रोजेक्ट्स थे, तो उनके पास भी फारिग वक्त था। ही इज़ एन इंटीरियर डेकोरेटर, तो एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ था, दूसरा भी शुरू नहीं हुआ था, फारिग था वक्त। तो वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने वो टेस्ट मैच देखने के लिए उठते थे, तो उन्होंने उससे टेस्ट मैच से पहले इतना वो एक खड़ाक क्रिएट कर दिया, एक इतना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, और कहा कि अभी बस ये 10-15 दिन से वो मेरे कज़न्स और मेरे अब्बा में क्रिकेट की डिस्कशन कि ये कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलना चाहिए, उनका कौन प्लेयर खेलेगा, कौन ख़तरनाक प्लेयर है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इतना एक एम्बियंस और इतना एक एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट हुआ कि मैंने भी कहा कि पता नहीं क्या तूफ़ान चीज़ होती है क्रिकेट, और तूफ़ान चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। स्पोर्ट्स एज सच इन जनरल बहुत ही एक तूफ़ानी चीज़ है, और दुनिया में एक बहुत बड़ा उसका आप देख लें कि एक बहुत बड़ी अहमियत है। आप चाहे टेलीविज़न पे देखें, चाहे मर्दों के शौक़ को देखें, अब तो औरतों के भी शौक़ को देखें, कितना स्पोर्ट्स चैनल होते हैं, कितने ज़्यादा। यानी कि हमारे पास, मेरे पास, मैं तो एक स्पोर्ट्स फनेटिक हूँ, तो मेरे पास तो 15-20 चैनल्स हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें चल रही हैं मेरे पास, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। लेकिन आम घर में भी 8-10 स्पोर्ट्स चैनल चल रहे होते हैं। सो कितनी बड़ी चीज़ है, कितना रेवेन्यू और कितना पैसा वहाँ से एडवर्टीज़मेंट और ये सब जनरेट होता है, मार्केटिंग, फलाना ढिमकाना, 10 चीज़ें। सो स्पोर्ट्स एक कितनी बड़ी चीज़ होगी। सो मेरे अब्बा ने ये किया कि उतना ज़्यादा क्रिकेट का वो शौक़ मेरे अंदर पैदा हो गया कि वो सारे कज़न्स और नानी के घर और एक एटमॉस्फेयर, और इंडिया आ रहा है इतने साल, तो वहाँ से तो क्रिकेट का शौक़ हो गया। फिर बस थोड़े दिन बाद हम वापस इस्लामाबाद आ गए, तो फिर वहाँ से एक और चीज़ शुरू हुई कि मोहम्मद अली क्ले एक बॉक्सर है बहुत मशहूर। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, यंग जेन ज़ी, वी, एक्स, वाई, जेड, जो भी आप लोग हैं, कि मोहम्मद अली क्ले क्या है और कौन है, उसने क्या बॉक्सिंग के लिए किया। तो जब भी अमेरिका से बॉक्सिंग का, मैं छोटी सी थी, वही 6-7 साल की, तो जब भी बॉक्सिंग का मैच आता तो उसी तरह 1-2 दिन पहले से, परसों सुबह 8 बजे बॉक्सिंग का मैच है, सब देखेंगे, ये वो, उसका शोर शार, एक्साइटमेंट जनरेट वो बहुत करते थे मेरा अब्बा। तो वो, अगर मेरा स्कूल भी होता था वीकेंड नहीं भी होता था, तो मैं स्कूल नहीं जाती थी उस दिन, हम बैठ के सुबह सुबह मोहम्मद अली क्ले की बॉक्सिंग देखते थे। तो वो बॉक्सिंग भी आ गई, क्रिकेट भी आ गया, शुरू हो गया। फिर हॉकी, मेरे फर्स्ट कज़न हसन सरदार
ہاکی پلیئر کیپٹن اتنے بڑے پلیئر تھے تو وہ ہاکی بھی آ گئی اس طرح بلڈ میں ہی آ گئی ایک طرح اور سسٹم میں آ گئی تو ہاکی بھی شروع ہو گئی تو ہاکی کرکٹ اور باکسنگ یہاں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد انہی دنوں میں ٹینس بھی ویمبلڈن آ رہا ہے تو جی دیکھا جا رہا ہے اس کو مطلب فل اس پہ ایک نظر رکھی جا رہی ہے کون جیت رہا ہے. میکنرو جیت رہا ہے, اس زمانے میں میکنرو ہوتا تھا, بوگ بیان بوگ ہوتا تھا, وہ جیت رہا, ان کی بڑی رائیولری ہوتی تھی. اس کے بعد آل رائیولریز آئیں, بیکر آ گیا, وہ میرا اپنا پرسنل فیوریٹ بن گیا. بورس بیکر بہت فلیمبوائنٹ تھا, میں میری نیچر میچ کرتی تھی تو وہ میرا اپنا شوق بھی ٹینس کا زیادہ ہوتا گیا, اور ٹینس بھی آ گیا. پھر جب ورلڈ کپ کا فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا تھا تو فٹ بال بھی آ جاتی تھی. تو وہ 4-5 سپورٹس آ گئے اس طرح سسٹم میں. اس کا فائدہ مجھے ساری عمر کیا ہوا کہ میری پرسنالٹی جس سے بات ہم نے جس سے شروع کی تھی, میری پرسنالٹی بہت ویل راؤنڈڈ ہو گئی. اچھا وہ کیسے؟ اب میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں مطلب اپنی مثال دے رہی ہوں کیونکہ ہو گئی اور کیسے ہوئی میں بتا رہی ہوں. اب یہ سپورٹس آ گئے سارے. امی میوزک بہت پسند کرتی تھیں, لتا کشور, نور جہاں, نیرہ نور, طلعت محمود ان کا بڑا فیوریٹ, رفیع, تو وہ میوزک کا شوق بھی آ گیا ادھر سے بہت زیادہ. پھر مجھے اپنے انگریزی گانے آ گئے, فل کالنز, میڈونا, مائیکل جیکسن, اسٹنگ, بی جیز, اس طرح کے گروپ سے وہ شروع ہو گیا, میوزک آ گیا. پھر ساتھ ہی میری امی ابا دونوں کو فلموں کو بہت شوق تھا, امی کو بہت فلموں کا شوق تھا, فلموں کی شوق آ گئی. پھر میری ایک خالہ شینی آپا, وہ ان میرڈ تھی, بہت وقت ہمارے گھر گزارتی تھی, ان کو نہایت ترین فلموں کا شوق تھا تو وہ فلموں کا شوق بھی آ گیا. پھر ان کو رمی کھیلنے کا میرے ابا کو بھی شوق تھا, امی کو بھی, شینی آپا کو, اور رمی بھی کھیلی. پھر انڈور گیمز آ گئی جی, کیرم, شام کو کیرم کے وہ رکھتے تھے اس زمانے میں, لیٹ 80s سے مڈ 80s میں تو اتنا کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا, یہ نالائق اسمارٹ فونز نہیں تھے. سو یہ سب ہونا شروع ہو گیا. تو پرسنالٹی میں میوزک, فلمیں, پاکستانی ڈرامے, کرکٹ, ہاکی, اسپورٹس, فٹ بال, باکسنگ تک ایون وہ سارا آ گیا. اگر اولمپکس ہو رہے تو سارے رات وہ ایتھلیٹکس کے مقابلے دیکھنا, وہ بھی سارا آ گیا. تو پرسنالٹی ایک بہت مزیدار سی اس طرح شیپ اپ ہونی شروع ہو گئی. امی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میں نے تو خود اتنی حد تک کتابیں نہیں پڑھی جتنی وہ پڑھتی ہیں, اور میرے نانا کو بھی بہت شوق تھا. وہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک دن میں کتاب ختم کرتے ہیں. اب میرا بیٹا جو ہے وہ اگر اس کے پاس ٹائم ہو تو ایک دن میں وہ کتاب ختم کر دیتا ہے. پھر فٹ بال کا شوق اور زیادہ ہو گیا جب میرا بیٹا بڑا اور تھا, تو آرسنل کا فین ہو گیا, تو اس کے ساتھ آرسنل کے میچز, تو فٹ بال کا ورلڈ کپ سے نکل کے اور اب کلب فٹ بال بھی, انگلش پریمیئر لیگ کا بھی شوق ہو گیا, اور وہ بھی ہو گیا. پھر ٹیلی ویژن کا کیریئر بننا شروع ہوا تو وہ ایز اے کرکٹ کامنٹیٹر, اینالسٹ ہوا, تو وہ بھی ہو گیا. تو پرسنالٹی بڑی اس طرح ویل راؤنڈڈ ہو گئی ٹی وی شوز کے بارے میں. اور یہ میں کہتی ہوں یہ ساری بڑی زبردست چیزیں ہیں. کسی نے بھی اپنی بچی کی خاص طر پرسنالٹی ویل راؤنڈڈ کرنی ہے, بنانی ہے, اور اس کو شیپ کرنا ہے اس طرح, تو اس کو یہ سب چیزیں کرائیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. مطلب بجائے کہ بیکار باتیں کہ لڑائی جھگڑا اور کپڑوں کی باتیں اور یہ سوٹوں کی باتیں, کون سا سوٹ ہے اور کون سا ڈیزائنر ہے, بلشٹ, بکواس. ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیں, وہ بھی, مجھے خود بھی کپڑوں کا شوق ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ میں بس یعنی کہ اگر ابھی وہ سیل لگی تو میں پہلی انسان ہو جاؤں گی. مجھے زیادہ تر ویسٹرن کپڑوں کا شوق ہے, تو وہ اس طرح آسان ہے کہ آپ جب کبھی بھی باہر جاتے ہیں تو آپ چلتے پھرتے ہی آپ کی شاپنگ ہو جاتی ہے, کسی ہائی اسٹریٹ پہ ہو جاتی ہے, اور کوئی خاص چیز چاہیے ہو تو وہ آپ کر لیتے ہیں جا کے. جیسے کہ اگر انگلینڈ ہے تو آپ اگر گئے میں سینٹرل لنڈن گئے میں تو وہیں آپ کی شاپنگ بھی ہو جائے, کھانا پینا بھی ہو جائے. کھانے پینے کا ہاں بھی بہت مجھے شوق ہے, تو بچوں میں بھی اسی طرح آیا, اور وہ بھی امی ابا بھی اس طرح. گھومنے پھرنے کا, ٹریول کا شوق, ہاں ٹریول کا شوق اپنے بچوں میں ضرور ڈالیں. ان سارے شوقوں کو ہی کہیں گے نا, شوق کے واٹ ایور. تو ٹریول کا شوق بھی ضرور پیدا کریں اپنے بچوں میں. دیٹ از اٹ از better than any education. When you are roaming around in different countries, you see their culture, you feel their culture, you see different how they live, enjoy the country's weather, enjoy their food, go to different art کا مجھے بہت شوق ہے. میری امی پینٹر ہیں بہت ہی زبردست, تو آرٹ کا بھی, میں آرٹ گیلریز کا مجھے بہت شوق ہے. تو جو یہ اتنی چیزیں میں نے بیان کی, یہ سب چیزیں اگر آپ میں آ جائیں تو آپ دنیا کی بہت فضول چیزوں سے بڑے رہتے ہیں. آج میں صبح سے آسٹریلین اوپن دیکھ رہی ہوں ٹینس, اور میں کوئی
فضول خیالات میرے دل میں نہیں آئی، لڑائی جھگڑا کوئی وہ کسی چیز کا. آپ انڈیپینڈنٹ بہت ہو جاتے ہیں جب آپ اسپورٹس دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ سارا دن اسپورٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ویسے تو میں بہت زیادہ اس بات پہ اسٹریس کرتی ہوں کہ فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنا جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ بٹ واچنگ اسپورٹس از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. سو دیٹ از واٹ آئی وانٹ پیرنٹس ٹو انکلکیٹ ان دا ینگ گرلز. کیونکہ کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی فائدہ یہ ہے اسپورٹس کا کہ ہارٹ بریک ہو جاتا ہے جی. کوئی آپ کا کسی سے بریک اپ ہو گیا جی، آپ کو کوئی ایسا بندہ تھا جس سے شاید آپ کی شادی ہونے والی تھی، وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا، آپ رونا دھونا. مجھے بڑی دفعہ کرکٹ نے اس طرح کے معاملات میں بھی میرا ریسکیو کیا ہے جسٹ ایز اے فرینڈ. لیکن فرینڈس کا یہ سبسٹیوٹ کہیں سے بھی نہیں. یہ چیزیں یہ چیزیں آپ کو ایک اچھا فرینڈ بھی بناتی ہیں بہتر، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی زیادہ ویل راؤنڈیڈ اور ایک وزڈم کی طرف سمجھداری کی طرف آپ کی پرسنالٹی جاتی ہے. ہر چیز سے سیکھتے ہیں، چاہے آپ ایک شو دیکھ رہے ہو، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو، فٹ بال دیکھ رہے ہو، ہاکی میچ دیکھ رہے ہو، آسٹریلین اوپن، ویملڈن دیکھ رہے ہو، یا آپ گانا سن رہے ہو، یا آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو کوالٹی کا. تو ہر چیز سے آپ کا وزڈم بڑھتا ہے اینڈ میکس یو بیٹر پرسن، میکس یو بیٹر فرینڈ. سو یہ میں کہتی ہوں کہ اپنے بچیوں کو ویل راؤنڈڈ بنائیں. صرف یہ گھریلو معاملات اور گوسپ اور چھک چھک اور یہ مطلب بکواس گوسپ اس سے بھی نکالیں ان کو. کوئی نہ کوئی شوق ان میں ضرور ہو، آپ پیدا کریں. اگر نہیں ہے، اگر کوئی ہے بچی کا شوق تو آپ اس کو پروموٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں. Like my daughter-in-law is a musician, so her parents have supported her, and I want to go one step further and support her even more. So جس طرح بھی ہے آپ کا، بچیوں کی بات میں اس وقت کر رہی ہوں کیونکہ تو وہ ضروری ہے. اینڈ جتنا آپ یہ کریں گے ان کا کانفیڈنس بڑھے گا. وہ ایک دے ول ڈو ایوری تھنگ ود مچ مور کانفیڈنس، دے ول اسپیک بیٹر، دے ول تھنک بیٹر، دے ول بی بیٹر ڈاٹرز، بیٹر ڈاٹر ان لاز، بیٹر فرینڈز، ایوری تھنگ ول بی بیٹر. آئی ایم ٹیلنگ یو یہ بہت ضروری کام ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی مجھے سمجھدار سمجھتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ سمجھتے ہوں، تو آئی ہوپ یو ڈو دس ود یور ڈاٹرز. انکریج دیم ٹو بیکم واٹ ایور دے وانٹ ٹو بیکم ان لائف. Encourage them into sports, into music, and into going out with friends, spending time with friends, reading books. فلمیں دیکھیں. یہ سب چیزیں آپ کو زندگی میں ایک بہتر انسان بناتی ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہی ہوں. چلیں، ٹیک کیئر اینڈ آئی ہوپ یو انجوائڈ مائی ویسٹرن ٹائم. بائے.